السلام علیکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی امی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے 4000 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اماں ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سائرہ علیہ السلام کے بطن سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت مسلسل چلتی رہی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بعد یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ نبی پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی 24,000 کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 3 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی۔ تورات تختیوں پہ لکھی ہوئی صورت میں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 10 تختیاں جو پتھر اور دھات وغیرہ، تانبے، لوہے، زنک وغیرہ کی بہترین بنی ہوئی تھی، آسمان پہ لکھی ہوئی تھی، اس پہ احکامات، وہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی، تو وہ لے کے آگے بنی اسرائیل کو انہوں نے دی، تو وہ تورات ہے۔ پھر 40 سال تقریباً موسیٰ علیہ السلام مسلسل کوہ طور پہ جاتے رہے، اور کوئی بھی مسئلہ ہوتا، کوئی کلیریفیکیشن ہوتی تو وہ پوچھتے رہے، وہ بھی پھر بعد میں ڈاکومنٹ ہوتی رہی، اور وہ تورات کا حصہ ہے۔ کسی نے پوچھ لیا میری زراعت خراب ہو گئی ہے، زراعت میں کیسے ترقی ہو، بزنس میں ہو، کسی نے کہا میری اولاد نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، نیک کام کیا ہے، جنت میں کیسے جائیں گے، توبہ کیسے قبول ہوگی، قربانی کیسے کرنی چاہیے، جو بھی مسائل تھے وہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ بہت زیادہ تعداد میں۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی۔ زبور حمد و ثنا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام سہون پہاڑ پہ جو فلسطین میں ہے وہاں بیٹھ کے زبور پڑھتے تھے۔ ان کی آواز بہت سریلی تھی، ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ بھی پڑھتے تھے، اور ایک سما پیدا ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو الہام کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انجیل دی، تو وہ آگے خطبات ارشاد فرماتے تھے اپنے امت کو، حوارین اس کو لکھ لیتے تھے، تو وہ خطبات کا مجموعہ انجیل کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دونوں کتابوں کے کسٹوڈین تھے، تورات کے اور انجیل کے، دونوں احکامات نازل تھے۔ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات بیان ہوئی کہ آپ کا حسب نسب بہت بہترین ہوگا، آپ یتیم پیدا ہوں گے، آپ صادق اور امین مشہور ہوں گے، آپ کی چال میں بڑی میانہ روی ہوگی، آپ بات کریں گے تو لوگ سنتے ہی جائیں گے، آپ کے دیوانے ہو جائیں گے، لوگ آپ پہ جان نچھاور کریں گے، آپ بڑے سخی ہوں گے، بہت بہادر ہوں گے، اور حرم میں پیدا ہوں گے۔ تو یہ نشانیاں دیکھ کے یہودی جو ہے وہ مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، کہ شاید نبی ہم میں پیدا ہو۔ اس کے بعد انجیل میں آپ کی نشانی بیان ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس پہ ایمان لانا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام 2024 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور تقریباً 30 سال 32 سال کی عمر میں آسمان پہ تشریف لے گیا، وہ دوبارہ آئیں گے قیامت کے نزدیک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو یہودی تھا ان کا لٹریچر بڑا یہ رچ تھا، تو اس میں 3 کتابیں نازل ہوئیں، تو وہ ان کے مدرسوں میں بچوں کو پڑھائی جاتی تھی، عالم دین تھے ان میں بڑے، تو وہ اہل کتاب کہلائے۔ اس کے مقابلے میں یہ عرب، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، ان میں کوئی پیغمبر مزید نہیں آئے، تو اسماعیل علیہ السلام نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ ان پہ فرض تھی تو یہ کرتے تھے۔ روزہ نہیں تھا عربوں میں، روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں نصیب ہوا ہے، رمضان المبارک۔ تو یہ امی کہلائے، وہ اہل کتاب۔ تو 2 میجر قومیں ہو گئی دنیا میں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لقب دیا ہے۔
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو خدا کے فرما بردار ہو چکے ہیں، اور اہل کتاب اور امیین سے کہو کہ کیا تم بھی خدا کے فرما بردار بنتے ہو، اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پا لیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا، اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ پوری امت کو امیین کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اعراف میں آیت نمبر ہے 157، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور امیین کے بارے میں بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے۔ غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترجمہ کچھ علماء اکرام نے کیا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ سب سے بہترین ترجمہ کیا مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جا رہا۔ پڑھا نہیں کیوں نہیں جا رہا؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے ایک جگہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتے ہیں اور اس پہ استقامت سے قائم رہتے ہیں، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ہے سورہ واقعہ میں فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں، وہ روح و ریحان، کہ وہ خوشبو لے کے آتے ہیں، پھول لے کے آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہوں گے تو کیا کچھ نہیں لائے ہوں گے، خوشبو، پھول، رحمتیں، برکتیں، فضل و کرم، اور کیا سما ہوگا۔ تو وہ خوشی سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے 3 دفعہ پیار سے سینے سے لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے علاوہ لکھنے کی تو آپ کو کہیں وہ ہمارے کوئی نظر سے نہیں گزری، آپ نے کبھی لکھا ہو، لیکن لکھنا آپ جانتے تھے۔ آپ سید الانبیاء تھے، سید البشر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کراتے تھے، بتاتے تھے کہ ایسے لکھو، اور تحریر کو پڑھتے تھے، اس میں غلطیاں جو درست فرماتے تھے، اور آپ بہترین فصاحت، بلاغت اور بڑا جامع لکھواتے تھے۔ سب سے پہلی تحریر جو ملتی ہے وہ سراقہ بن جاشم کے نام لکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والے دن غار ثور سے نکلے تو سراقہ 100 اونٹوں کا اس پہ لالچ سوار تھا، تو اس نے پیچھا کیا تو 3 دفعہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ تیسری دفعہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے امان لکھ دیں۔ تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ جو بھی آدمی سفر کرتا تھا یا ویسے بھی، تو ہر وقت اس کے پاس قلم اور دوات ہوتی تھی، اور چمڑے یا کپڑے پہ وہ لکھا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی آج سے 40 سال پہلے جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے اکثر کے پاس جیب میں پین لگا ہوتا تھا، کس وقت کیا لکھنا پڑ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا لکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سراقہ بن جاشم کو امان دی جاتی ہے، اس کی مال اور جان محفوظ ہے۔ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط فرمائے۔ سراقہ نے وہ دستاویز سنبھال کے رکھ لی۔ جس دن مکہ فتح ہوا تو کافر
डर डर के छुप रहे थे। सुराका वो तहरीर लेके सरेआम सबके सामने आ गया और उसने कहा मुझे अमान मिली हुई है। तो मुसलमानों ने उसका पास किया, उसे वाकई अमान थी। तो बाद में उसने कलमा पढ़ के वो मुसलमान हुआ फतेह मक्के वाले दिन। इसके अलावा दूसरी तहरीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँच के आपने लिखी मीसाक मदीना। असल में वो मीसाक यसरब है। इस शहर का नाम यसरब था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए तो इसका नाम मदीनातुन-नबी हुआ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती थी, इसकी आब व हवा बहुत ख़राब थी। सहाबा किराम बीमार होना शुरू हो गए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह जितनी मक्का में बरकत है उससे ज़्यादा बरकत मदीना शरीफ में अता कर और इनके मद जानो माल हर चीज़ में बरकत डाल। तो ये मद उनके जो है ना वो तोलने के और पैमाइश के पैमाने थे। मीसाक मदीना जो लिखा गया वो 50 के करीब शिके हैं। पहले जो है ना उसमें मुसलमानों और कुरैशी मुसलमानों और अंसार के दरमियान है कि एक दूसरे की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फिर यहूद के साथ है कि मदीना का दिफा करेंगे, कोई भी दुश्मन हमला करेगा तो आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, काफिरों को नहीं आने देंगे, कुरैशी मक्का के साथ ताल्लुकात नहीं रखेंगे, गरीब की मदद करेंगे। इस किस्म के जो है ना तो वो फिर सब ने साइन किए। बनो कैनका के सरदार ने सब किए, कुरैज़ा और बनो नज़ीर ये यहूदियों के कबाइल थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनो नज्जार कबीला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू थे उन्होंने साइन किए, बनो औफ बनो खज़रज। तो ये बड़ी दस्तावेज़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ये डिक्टेट कराई और उसमें लिखा कि जो किसी को झगड़ा हो जाएगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हल करेंगे। तो यहूदियों से इकरार भी कराया कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आपका फ़ैसला आखिरी होगा। उसके बाद आपने मक्का मुकरमा की तरफ 100 किलोमीटर तकरीबन या इससे ज़्यादा सफ़र किया। दाएं बाएं जितने कबाइल थे उनके साथ मुआहदे किए। एक मुआहदा फिर सुलह हदीबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्टेट कराया, वो तहरीर लिखवाई। आप उम्रा करने गए थे, काफिरों ने रोक दिया तो सुलह हदीबिया जो हुई तो वो लिखा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान ये मुआहदा है। तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पे इतराज़ किया तो उसको हज़फ कर दिया गया। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उन्होंने कहा रसूल मान लिया तो बात ही ख़त्म होगी, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को फरमाया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें। उन्होंने कहा नहीं, मैं रसूल को नहीं हज़फ कर सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक अंगूठे से अपने हाथ से उसको हज़फ कर दिया और वो मुआहदा लिखा गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी में बहुत से बादशाहों को ख़तूत लिखे। किसरा को लिखा ईरान में, हुमैरी को लिखा यमन में, नजाशी को लिखा हबशा में, मकूकश को लिखा मिस्र में। उसने आपके ख़त का बड़ा एहतराम किया, उसको आँखों से लगाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत से तोहफ़े तोहफ़ और 2 औरतें भेजी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मारिया किब्तिया से शादी की, उससे आपके बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस तरह आप पढ़ना भी जानते थे, लिखना भी जानते थे। वमा अलैना इल्लल बलाग।